يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمز کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے
عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ پھر منظر کیا ہوگا جب یہ حضور سے محبت ہوگی تو پھر منظر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ عشق اور جب یہ قلب کے اندر رسول اللہ سے اتنی جب محبت کر کے جاؤ گے نا تو پھر میدان معاشر میں پتہ منظر کیا ہوگا؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے اسے اس دن حضور دے جھنڈے تھے چلنا ہے لواء الحمد دے نیچے چلنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جڑا حضور نے لواء الحمد پکڑے ہونا نا اس دن ساری امت حضور دے جھنڈے تھلے ہوئے گی تو پھر منظر کیا ہوئے گا؟ لوا کے تلے ثنا میں کھلے اس دن بھی زبان حضور واسطے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے اور قیامت تک حضور کا دین اکمل ہے، اور ہمارے آقا و مولا نے فرمایا اپنی امت سے، فرمایا لیلہا کنہارہا، حضور نے فرمایا میری امت جو تمہیں میں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ اب قیامت تک امت کی جو کامیابی ہے، امت اگر پوری دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے تو پھر صرف ایک وجہ ہے، وہ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال مصور پاکستان جس نے پاکستان کا تصور پیش کیا، علامہ اقبال پوری دنیا پھر کر آیا اور اس نے پوری دنیا کے اندر پڑھا بھی صحیح، ڈگریاں بھی حاصل کی، تو اقبال جیسا آدمی جس نے اللہ پر بھی اعتراض کر دیا تھا لیکن جب حضور کے عشق کے جام پیے نا تو پھر اقبال یہ کہنے پر مجبور ہے اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال۔ اقبال کہنا حضور میرے جتنے بل سن نا تو آڈے عشق نے اسے جا کر کے رکھ چھڑیا میں نے، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے گا۔ اقبال کہنا حضور میں پوری دنیا پھر گیا ہے میں نے کوئی سیدھا نہیں کر سکیا، تو آڈی محبت نے اقبال ورگے بندے نے سیدھا کر دیتا۔ تو میں اقبال کو لو پوچھا، میں کہا اقبال تو دس تو تے پوری دنیا پھر کے آیا، شاید ہو سکتا اتنے لوگوں نے سمجھ نہ آوے، لوگوں دی عمر گزر جاندی تو لوگوں نے وجہ تک اے مسئلہ ناموس رسالت نہیں سمجھ آندا، مسئلہ ختم نبوت نہیں سمجھ آندا، دین دے نال چلن دا مسئلہ نہیں سمجھ آندا، لوگوں دی داڑیاں چٹیاں ہو جاندیاں، بڑھاپے بھی چلے جاندے، پھر بھی نہ مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آتا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، زمانہ اور کہتا ہے۔ تو میں کہا اقبال تو دس دے یہ جڑا دل اللہ نے کس واسطے بنایا، یہ کس واسطے بنایا؟ یہ زمینہ دی محبت واسطے بنایا، اے جناب اولاد دی محبت واسطے بنایا، کس محبت واسطے بنایا؟ اقبال کہنا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ اقبال کہنا اللہ نے یہ دل بنایا حضور دی عزت واسطے بنایا۔ اللہ نے دل کس واسطے بنایا؟ حضور دی آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ اقبال کہنا قیامت تک جنہ نہ رہنا حضور دی عزت دی وجہ تو رہنا ہے، قیامت تک جنہ نہ رہنا تے حضور دی عزت دی وجہ تو رہنا ہے، حضور دی تے پھر حضور دی عزت۔ میں کہ اقبال اے تو گل کر دیتی کہ دل بھی اللہ نے بنایا حضور دی عزت واسطے تے قیامت تک نام رہنا بھی حضور دی عزت واسطے، تے میں کہ اقبال محبت کرنی کی میں پھر
کیویں کرنی ظاہری بات ہے لوگ پوچھیں گے کہ بھائی تسی گل تے کر دیتی کہ اس دل وچ حضور نال محبت ہونی چاہیے، حضور دی عزت ہونی چاہیے، حضور دی تکریم ہونی چاہیے، حضور نال انواع محبت ہونی چاہیے، لیکن اقبال دس تے صحیح محبت کرن دا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی پیمانہ بھی ہے محبت کرن دا؟ اقبال کہنا جلیا ہے نا، میں کہا دس، اقبال کہنا صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش۔ اتنا ڈھیلا نعرہ لائے ہو اللہ دے بندے، میں تواڈے کول آیا کھلوتا، میں ایک منٹ میں اپنے گراں آیا کھلوتا، میں اپنے شہر آیا کھلوتا تے بابا جی دا شہر ہے، اس شہر نو دنیا وچ کوئی جاندا کوئی نہیں، لیکن بابا جی نے پوری دنیا وچ شہر نو متعارف کرایا کہ ٹھیک ہے نا، اٹک نو پوری دنیا وچ متعارف کرا لو، کہندے نے بابا جی اٹک والے تے جھلے اتنا ڈھیلا نعرہ لاؤ گے تاجدار ختم نبوت، تہاڈا تے ڈبل حق بندا، تہاڈا تے ڈبل حق بندا حضور نال۔ یہی تے میں دسیا کہ میں تے اقبال دا شعر پڑھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اقبال کہتا جڑے دل دی جڑے جگہ ہے نا حضور دی محبت ہے، تے مسلمانوں نوں چاہیے کہ اس دل وچ حضور نال محبت ہونی چاہیے، دائیں پہ کسی اور دی محبت ہے تے میں کہ اقبال کرنی کی، اقبال نے دس چھڑیا کہ جی میں صحابہ نے حضور نال محبت کی تھی، صحابہ نے بدر والی رات میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم یصلی ویبکی، صحابہ فرماتے ہیں سارے ستے رہے تے حضور ایک درخت تھلے ساری رات نماز پڑھتے تھے روندے رہے، میرے آقا مولا دشمان مبارک تو آنسو جاری سن کہ یا اللہ میں تیرے غلام لے آیا 305 تو انہاں دی مدد کرنا تیرا حق ہے۔ حضور آ گئے، صحابہ کہندے ہیں کہ صبح ہوئی نا تے اسی اقدم حیزم دی آواز سنی تے حضور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز دی آواز آ رہی؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل اپنا گھوڑا پکڑ کر آ رہے ہیں۔ پھر آواز آئی، صحابہ نے کہا حضور ہے کون کہہ رہا ہے آگے بد؟ حضور نے فرمایا یہ میکائیل گھوڑا پکڑ کر آ رہے ہیں، یہ اسرافیل گھوڑا پکڑ کر آ رہے ہیں۔ جب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے نا، یہ ہے غلاموں کا انداز۔ اسلام اپنے چاہنے والوں سے ڈھیلی بات نہیں سننا چاہنا، ڈھیلی گل، میں پنجابی بھی بولاں گا تے اردو بھی مکس والی گل ہے۔ اقبال کہنا جڑا حضور دے غلام ہیں نا، حضور دے غلام جنہوں نے حضور نال محبت کی تھی، حضور دا کلمہ پڑھیا، اسلام اپنے چاہنے والوں سے ڈھیلی گل نہیں سننا چاہتا، کہنا میرے چاہنے والے اے نہ کہن گے حالات کیسے ہیں، حالات تو ہمیشہ کبھی برابری سطح پر بھی نہیں آئے۔ آج جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ لبیک کو ہم نے دبا دیا ہے، لبیک کو ہم یہ کر لیں گے، میں کہا جلے ہو تھوڑی بولے، ایک کدی اصول لیا ہی نہیں اسلام دا۔ 6 لاکھ سامنے سن، رومی 6 لاکھ جنگ یرموک دے وچ 6 لاکھ سن، اتنے 36,000 صحابہ سن، لیکن فتح کس نو ہوئی بھائی؟ اسلام والے نے ہوئی نا۔ تے کربلا دے وچ کتنے بندے سن؟ امام حسین نال۔ اسلام دے وچ کبھی بھی اصول برابری سطح تے آئے کوئی نہیں کہ کدے ادھر بھی 6 لاکھ دے ادھر بھی 6 لاکھ ہوون۔ بدر دے وچ 700 موجود سن تے 305 صحابہ سامنے موجود سن، تے احد دے وچ 3000 بندہ سامنے 700 بندہ صحابہ والوں۔ اسلام کو کبھی بھی اصول نہیں ہوا، اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے قیامت تک مسلمانوں کے لیے کہ جیڑا میرا غلام بن جاوے، جیڑا میرا کلمہ پڑھے، وہ ڈھیلی گل نہ کرے، وہ ایک کہے حضور اسی حاضر ہاں۔ تے پھر پتہ کی جو صحابہ نے کہا نا حضور اسی حاضر ہاں، رمضان دا موسم بھی چل رہا سی، گرمی بھی سی، پیاس دا شدت نہ، صحابہ نے روزے بھی رکھے ہوئے سن، لیکن جو اسلام نے کہا چلیے بدر وال، سارے صحابہ چل پہ پہنچ گئے۔ پتہ جبریل نے جب منظر ویکھے نے، جبریل نے آ کے حضور دی کان وچ پتہ کی کہا یا رسول اللہ رب فرماندا تواڈے غلام ہن آ گئے تے انی معکم، رب کہنا میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پتہ ہی کوئی نہیں، جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں، لوگ ہمیں بھی ڈراتے ہیں۔ جب سامنے 6 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا نا رومیوں کا، تو حضرت خالد بن ولید کو ایک رومی نے آ کر، ایک بندہ تھا، اس نے آ کر کہا خالد دیکھتا نہیں ما اکثر الروم واقل المسلمین، جی میں سانو ہوں لوگ ڈران دیں، دیکھتے نہیں طاقتیں ان کے پاس ہیں، حکومتیں ان کے پاس ہیں، مولوی بھی ان کے پاس ہیں، پیر بھی ان کے پاس ہیں، سارے ادھر ہی کھلوتے ہوئے نا، دعویٰ کر دے امام حسین دے نام لین دا۔ میں کہا جی ایسی پیری اسی پڑھی کوئی نہیں ساری زندگی، شیخ کا قدم یوں بھی اور یوں بھی، نہ لینا امام حسین دا بھی تے یزیدہ نال بھی کھلونا، ایک ایڑی پیری ایسا پیری پڑھی کوئی نہیں، ایسا پڑھیا اسی حضور دا کلمہ پڑھیا، تے قیامت تک جنہوں بھی مننا تے حضور دے واسطے نال مننا۔
اے کوئی کینی بھولنا ہوئے کہ اسا جناب کوئی بڑے بڑے پیرا نا 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 اسا صحابہ نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا تے اہل بیت نو بھی حضور دی وجہ نال منیا تے اسا امیر المجاہدین نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا تے قیامت تک جس نو منسا حضور دی وجہ نال منسا ہے جی دسو نا ذرا ہے جی سانو بھی لوگ کہتے ہیں اور جی وہ دیکھیں تک جو ان کے بعد ہیں سارے ادھر پاسے ہیں تو ایسے ہی خالد بن ولید کو ایک بندے نے کہا دیکھتے نہیں جی سامنے 6 لاکھ بندہ کھڑا ہے اور آپ 36,000 ہیں پاگل ہو لڑ دو انہوں نال اپنے جانا بچاؤ ماکثر الروم واقل المسلمین دیکھ دیں رومیہ دی تعداد کتنی تے مسلمان کتنے تھوڑے جے ہیں آپ نے فرمایا تو پڑھیا نہیں قرآن کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ اللہ فرمانا ہومن مومن ہومن مومن تے فرمایا جڑے ہومن مومن تے میرے محبوب نال انے واہ محبت کر دے ہومن تے رب فرماندا اسا تھوڑے تعداد نو وڈیاں تعداد تے غالب کر دے ہاں تے باذن اللہ اپنے حکم نال غالب کر دے اپنے حکم نال غالب کر دیا تے آپ نے صدیق حضرت خالد بن ولید نے پتہ کیا فرمایا فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تعداد ہو کثرت ہو اور اس میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو وہ ذلت ہے یہ کوئی نہیں ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسو نا لے کے آن والے بھی تے جڑے آئے مینوں پریشان ہیں یا کوئی نہیں ہے ذلت کھڑ رہے ہیں یا کوئی نہیں کھڑ رہا تے دسو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا نا وضو جنہ جنہ آزار نال وضو کردا جنی ہاتھ دھوندا ایتھے تک چہرہ دھوندا سر دا مسا کردا پاؤں دھوندا کولی کردا ناگا نقصا حضور نے فرمایا جڑے جڑے اعضاء وضو دھوندا نا حضور نے فرمایا قیامت دن انہاں اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے اے پہچانے دے گا اے حضور دا غلام میرا 5 ٹائم نماز پڑھدا سی تے 5 ٹائم وضو کردا جلیو جڑا 5 ٹائم وضو کرے جڑا 5 ٹائم وضو کرے او پہچانا جائے گا کہ اے چمک رہے ہوں گے اعضاء کہ انہیں 5 ٹائم وضو کیتا تے اللہ دے حضور سر بسجود بھی ہویا کہ جنہیں ہاتھ نال مور لائی اسی تے جنہیں اینج کر کے ہاتھ چکیا اسی لبیک دا تے انہیں تے اسی ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ہیں جی جنہیں ہاتھ نال مور لائی ہو سی تے اس دن وہ مور بھی چمک رہی ہوئے گی یہ ہاتھ چمک رہے گا تے گواہی دے گی کہ بھائی نے مور چنگی جگہ لائی سی جے انہیں ہاتھ جناب کالے سیاہ ہو رہے ہیں ان کے دے آئے قرآن مجید میں آنا جی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ اللہ فرمانا ہے قیامت اے قرآن کا دستور ہے اللہ فرمانا ہے قیامت کو 2 چہرے ہوں گے ایک چہرے بالکل کالے سیاہ ہوں گے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم بعد ایمانکم انہیں ایمان لیان تو بعد کفر کیتا کفر دا نظام اپنایا کفر دے لوگاں نال کفر دے سارا نظام کفر دا نہیں چل رہا کوئی نہیں چل رہا نا تو جڑا اللہ فرمائے نا ایمان لیان تو بعد کفر نال جاری رکھی تو کفر نال جناب جاری لا کے رکھی انہوں نے نظام نال جاری لا کے رکھی انہوں نے جناب جڑے معاملے سے انہوں نے جاری لا کے رکھی کہ اللہ فرمانا پتہ کی ہوئے گا انہوں نے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے تو دوروں پہ چانے جان گے اے او بندے آ رہے ہیں جڑے حضور دے دین دے باغیہ نال کھلوتے رہے اللہ فرمانا اگے فرمایا کچھ چہرے اس دن چمکدار ہوں گے روشن نال چمک رہے ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ آئے آئے فرمایا اس دن کچھ چہرے چمکدار ہو رہے ہیں امیر المجاہدین کی طرح اس دن کچھ چہرے اللہ فرمانا اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے چمک رہے ہوں گے دوروں پہچانے جان گے کونن بھائی امیر المجاہدین کا قافلہ آ رہا ہے آ رہے کوئی نہیں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون اللہ فرماندہ وہ اللہ کی رحمت میں بھی ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو بس فیصلہ تو قرآن پڑھے جائے کوئی نہیں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بس میں نے آپ کو جگانا ہے میں اپنے پنڈ جڑا آندا ہوں مطلب ہے کہ ساڈے پنڈاں دے سس نہ پی جان تہاڈے تے ڈبل ذمہ داری بنتی تہاڈا حق بندا تہاڈے کولوں بابا جی اتھوں نکلے تہاڈا حق بندا تکڑے ہو گے کندا جبا کبا ویکھ کے نہ متاثر ہویا کرو ہاں جے متاثر ہونا تے امام حسین دی ذات کول ہویا کرو ہاں ادھر ویکھیا کرو کہ وڈیاں نے کی بیٹا اے سارے دی پیریاں جتنی نا سارے دے کلہم
جتنے بھی پیر فقیر غوث قطب ابدال سارے آن نا تے سارے دیاں پیریاں مولا کائنات کو لون امام الاولیاء مولا کائنات ہے ہن مینوں دسو ابا جی جدوں حضور دا دشمن ویکھن تے انج کر کے آون تے پتر اگوں انج کر کے کھڑا ہو جاوے تے بندہ پھر ابے نال تعلق کوئی نہیں نا میری گل تانوں سمجھ گئی نہیں آئے پنڈ والے نوں تسی اصل نا او مینوں سمجھ آ رہی کہ تسی لوگ کی کریے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا او جلیا جڑا حضور دے گستاخاں نال کھڑو جاوے او کس چیز دا پیر ہے میں بالکل کھلی گل کر کے جا رہا مینوں کینو مسئلہ ہوے نا تے بعد تے آ جاوے اسا کوئی لگڑ تھوڑی ہیں سائیاں والے الحمدللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا اے محبت کرن دا انداز جڑا جناب تھوڑا جہا حالات خراب ہوں تے حکومتاں وال چلا جاوے کدے نون لی کدے پی ٹی آئی کبھی پیپل پارٹی کدے کدھر تے کدے کدھر جڑا رنگ بدلتا رہے او حضور دا غلام ہے جلے جے صحابہ نے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے حضور نال محبت کیتی نے کہا یا رسول اللہ تہاڈے نال محبت ہے تو پھر مشکل حالات ہے تے اوتھے بھی کھلو گے یا رسول اللہ تہاڈے نال محبت ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ قذاب نے گرفتار کر لیا انہیں آپ نو ایویں بند دیتا سامنے انہیں کہا دس بھائی فیصلہ کر یا اپنی جان بچا لے یا پھر تو جناب یا اپنی جان قربان کر دے فیصلہ کیے تو آپ نے فرمایا جلے آئے حضور دے غلام او دے کوئی نہیں جنہیں روٹی کھا کے بھی پھر جان اساں دے او حضور دے غلام نہ سر کفن دے بن کے پھر دے اساں سر تے کفن بن کے پھر دے اساں کوئی او تھوڑی ہیں لو جی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پتہ کی انہیں آپ نے اچھا انگلی کٹنا شروع کی تھی کر کے اس نے کہا دس بھائی اتشہدو انی رسول اللہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا نبی ہوں انہیں آپ نے فرمایا لا اسمع حراکا اے یہ ہے مومن کی نشانی یہ ہے حضور سے محبت کرنے کی نشانی ایسا کوئی اتنے کوئی قیمتی کوئی نہیں نہ تسا دے میں اتنے کوئی قیمتی ہے کہ جناب کل حضور فرمان گیا ہو جنت وال تے صحابہ دے قیمے ہوندے رہن تے صحابہ دے نک تے کان کاٹ کے اگلے منہ دی رسی وچ پڑھوندے رہن امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے جاون صحابہ اپنا گھر بال اٹھا دیون تے پھر بھی کہون حضور حق کوئی نہیں ادا ہویا تو تے میں گھر سکون والے بستر تے بیٹھ کے سمجھ دے کہ حضور حق ادا ہو جائے گا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا صحابہ جانا دے دیون جان تو بچائی جا سکتی تھی نا لیکن جب آپ مسلمہ قذاب نے آپ سے پوچھا بتاؤ بھائی میں کون ہوں میں اللہ کا نبی ہوں آپ نے فرمایا جلیا لا اسمع حراکا میں نے تیری بک بک نہیں سنیں گی میرے کان بہرے ہیں انہیں پوچھا اتشہدو ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں آپ نے فرمایا ہاں بس یہ سمجھ آ جائے گی نا جس کو بعد اس کو حضور کے دین کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا اس کو پورا دین سمجھ آ جائے گا اس نے پھر آپ کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کیا اور ہر ایک ایک عضو کے بدلے اپنے بارے میں پوچھتا تھا آپ منظر کمینے تو میں پہلے کہہ دیتا کہ حضور ہی خاتم النبیین ہیں انہیں کٹ دے اتھے تک آ گیا ایک گلاں کرنیاں بڑیاں سوکیاں جڑا آج حضور دے نام تے ہتھ کڑی نہ پوا سکے حضور دے نام تے واری آوے جیل نہ جا سکے پرچہ نہ کٹوا سکے اس کو حق ہی نہیں مانتا کہ وہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرے ہاں جڑا بندہ حضور دے نام تے پرچی نہ دے سکے تے پوچھ کے آگے بار بار دسنا پوے کہ میں کہا جلیا یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے کہ تیری پرچی حضور کے دین کے لیے حضور کے دین کے باغیوں کے لیے یہ تو اپنی قسمت کی بات ہے دنیا میں فیصلہ ہو رہا ہے دنیا تو فیصلہ ہے غازی تنویر قادری سکاٹ لینڈ کی جیل میں بیٹھ کر پتہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تنویر دنیا میں ایک امتحان ہو رہا ہے پتہ کون سا کہ یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ ہے ختم نبوت پر پیرا اور یہ ہے حضور کے غلام کی بولی جب حضور کی باری آئی تو فرمایا ہاں حضور ہی خاتم النبیین جب اس کی اپنی باری آئی آپ نے فرمایا میرے کان نہیں سن دے میں آپ کو اس پر ایک دلیل دوں علامہ عبدالغنی نابلوسی بہت بڑے بزرگ ہوئے اعلیٰ حضرت جب فتاوی رضویہ میں ان کا تذکرہ کرتے نا تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ تذکرہ کرتے لیکن جب اپنے پیر کی باری آتی تو اتنے القابات نہ لگاتے آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے پیر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنے القابات نہیں لگاتے اور جب علامہ عبدالغنی نابلوسی کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اتنے بڑے بڑے القاب لگاتے ہیں آپ نے فرمایا جلیا سن ذرا گل وچ ہو رہے گل
گل بچ ہو رہے، انہوں نے کہا حضور گل بچ نہیں کیڑی، فرمایا علامہ عبدالغنی نابلسی وہ عالم دین ہے۔ عالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا سر کبھی حضور کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے ہی نہ۔ عالم کا مطلب یہ ہے، عالم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تھا تھا سر جھکانا پھرے۔ یہ جو پھول باندھا ہوا ہے نا، یہ امامہ، یہ کسی دنیا دار نے ہمیں نہیں دیا، یہ امام الانبیاء نے ہمیں دیا ہے۔ اور یہ ہم ممبر پڑھ کھڑے ہیں، یہ امام الانبیاء کا ممبر ہے، اور ہوئے امام الانبیاء دا ممبر تے عالم پہ دین کدے ادھر بھجے تے کدے ادھر بھجے، پھر انہوں یقین ہی کوئی نہیں کہ سائیں ساڑھے تکڑے ہیں۔ جنہوں یقین ہوئے گا نا سائیں بڑے تکڑے ہیں، تو پھر پتہ ہے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہو صحابہ حضور۔ علامہ عبدالغنی نابلسی ایسے عالم دین تو تھے نا، پھر دین بھی ایسے کر کے چمک رہا تھا۔ اور جو ساڑھے ورگے مولوی آئے تو پھر آج دین گلیاں مزاروں میں رول رہا یا نہیں رول رہا۔ ہاں پیپل پارٹی والا اڑتا ہو کہنا میں بھی عاشق رسول ہاں، نون لیگ والا اڑتا ہو کہنا میں بھی عاشق رسول ہاں، پی ٹی آئی والا اڑتا ہو کہنا میں بھی عاشق رسول ہاں، کاف لیگ والا اڑتا ہو کہنا میں بھی عاشق رسول ہاں۔ ہر بندہ ہی عاشق رسول ہے۔ تو پھر بندہ پوچھے ختم نبوت سے ڈاکہ کس نے ماریا؟ ناموس رسالت الغداری کس نے کی تھی؟ آسیہ ملونہ کس نے فرار کرائی؟ تے سال ہونا والا فلسطین واسطے کوئی زبان بولن کھولن واسطے بھی تیار کوئی نہیں۔ 50,000 مسلمان شہید ہو گئے، گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ جہاد کی بات سننے کے لیے قوم بھی تیار کوئی نہیں۔ قوم بھی نہیں مولوی صاحب آپ کیسی دہشت گردی والی باتیں کرتے ہو؟ میں کہا چلے یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو قرآن بھرا پڑا۔ قرآن کہنا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے حبیب اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھاریے۔ صحابہ جہاد کرن، حضور تلوار چکن۔ میرے آقا و مولا 27 غزوات میں بنفس نفیس تلوار اٹھا کر تشریف لے کر گئے، 27 غزوات میں۔ اور اگلی جو حدیث پاک ہے نا بخاری شریف میں، ہوں تو میں سناوا تو میری زبان اپنی جلدی، میرے آقا نے پتا کیا فرمایا؟ میں بڑا محتاط ترجمہ کروں گا، علماء بیٹھے ہیں یہ آپ کو تشریح کر کے بتا دیں گے۔ میرے آقا مولا نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا میری دنیا میں پتا کیا تمنا ہے، ذرا سنیے گا تمنا ہمارے آقا مولا کی جن کے صدقے پوری کائنات بنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری دنیا میں تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جاؤں۔ تو تے میں گھر بہ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے زمینہ دے حل وا کے سکون نال حضور دی عزت دی باری ہے۔ یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ میں کہا مولویوں کا بخرا کلمہ پڑھیا، جڑا تو کلمہ پڑھیا وہی مولویوں پڑھیا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سارا کچھ اتھے رہ جانا، یہ سب کچھ اتھے رہ جانا، زمیناں بھی، اولاداں بھی، جائیداداں بھی، سارا کچھ اتھے خالی آ جانا ہے۔ اتھے دل ویکھا جانا ہے کہ اس دل وچ حضور نال کتنی محبت سی۔ جب قبر جاوے نا تو حضور این فرمانو میرا غلام آیا بھائی ہے تے واہ واہ میرے دین دا پہرے دار آیا۔ حضور اے نا فرمانو میری ختم نبوت دے ڈاکے پہندے رہا، تو کدھر سے؟ پیچھے اولاد نے کوئی نہیں آنا، نہ پیچھے جناب کوئی مال نہ تانوں بچانا، اتھے ایک کے مال بچا سکتا ہے، وہ دل وچ حضور نال محبت دی وجہ ہے۔ یہ اے دل وچ حضور نال محبت ہوئی تے دنیا وچ بھی کامیابی تے آخرت وچ بھی کامیابی۔ پتہ ہے حضور کی تمنا ذرا سنیں، آج لبیک والے دن رات تڑپ رہے ہیں کہ یار تواڈے کولوں نہیں درار ٹینک چلدا تے خالی ٹینک تواڈے کولوں چلدا، سانوں نہ پاؤ۔ جہاد کی بات ہی نہیں ہے، نہ مولوی کرن نوں تیار ہاں تے پیر صاحب تے ویسے بڑے مقدس ہیں، یہ او باہر نکلن گے انہوں نے کوئی 2 شیل لگ گیا ہے، یہ کوئی باہر نکل کے حضور دے جگہ کہ انہوں نے کوئی جناب جیل چلے گئے تے پیر صاحب تے بڑے مقدس ہیں۔ میں کہا پیر صاحب امیر حمزہ نال زیادہ مقدس ہیں؟ حضور دے سکے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں دوویں ہتھاں میں تلواراں نپی ہوئیاں سن۔ انہوں نے پتا تھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، فرمایا دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہوں، جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، اس وقت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہونا لازم ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا میں نے آپ کو دلیر کرنا ہے، دنیا تو جانا تے چج دا جانا۔ ہاں جو دنیا تو جانا تے چج دا جانا ہے، پتہ لگے حضور دا غلام جا رہا ہے۔ جو دنیا تو تہاڈی اکھ بند ہوئے نا تو تہاڈا ضمیر مطمئن ہوئے کہ یار میں حضور نال وفاداری کر کے جا رہا ہوں، اتنی ضرور محبت کر کے جانا حضور نال۔ تے او محبت جڑی صحابہ نے کی تھی، ہیں جی حضور کی کیا تمنا، ذرا سننا ذرا۔ حضور نے فرمایا میری تمنا پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جاؤں، پھر میں اللہ کو کہوں یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، پھر میں جب دوبارہ آؤں تو پھر بھی میری یہی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جاؤں۔ آپ مجھے پتہ ہے حضور یہ تمنا کریں اور آج حضور کا غلام گھر بیٹھے جہاد کی بات بھی نہ کر سکے، جہاد کے لیے قوم کو تیار بھی نہ کر سکے کہ یار 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں،
لبنان میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، عراق میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، شام میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، برما میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، ہر طرف جنگ ہی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ عالم کفر مسلمانوں کو ذبح کرتا جا رہا ہے۔ اب مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کفر کے سامنے ایسے کر دیں یا ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں؟ ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں نا یار۔ وہ بچیوں نے دیواروں پر لکھ نہیں دیا شام کے کیا کہتے ہیں فلسطین کے اندر، انہوں نے لکھ دیا دیواروں کے اندر کیا عمر بن خطاب دوبارہ نہیں آنا؟ وہ بچیوں کو مار بھی رہے ہیں، مزارات کو بھی شہید کر رہے ہیں، مساجد کو بھی شہید کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردہ بیٹھے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی قبر تو دوبارہ اٹھے گا، جا کے بدلہ لے گا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا، آپ کو اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اور مجھے حضور کے دین کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، آپ کو اور مجھے اٹھ کر حضور کے ساتھ انواع محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تقدیر بدلے تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میری بات ہے کہ اپنے دلوں کو دائیں بائیں کی محبتیں نہ اس دل میں ڈالیں، کسی اور کی محبتیں نہ ڈالیں، اس دل میں حضور کی محبت ڈالیں۔ تو میں کہ اقبال تو دس جڑا آزاد بندہ ہوندا اندی گل کیڑی ہوندی، جڑا محکوم ہوندا اندی گل کیویں ہوندی؟ اقبال کہنا آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگے سنگ۔ اقبال کہنا جڑا بندہ آزاد ہوئے نا اندی گل ہی سخت ہو سکدی۔ اقبال کہنا محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگے تاگ۔ اقبال جڑا محکوم ہوئے نا، کدے انگوراں دی بیل ویکھی اوندا بیل ویکھی نا او ٹانی جتھے مرضی گھماندے رہو۔ اقبال جڑا محکوم ہوئے نا، او کہے گا چونکہ چنانچہ حالات بڑے خراب ہیں، دیکھیں نا جی ہمارے آستانے کا بھی مسئلہ ہے، دیکھیں نا جی میری مسجد کا بھی مسئلہ ہے، میری دکان کا بھی مسئلہ ہے۔ اور آزاد بندہ کہے گا نہیں نہیں بھائی، جو حضور جا رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اقبال لوگ ایویں جناب سننا کر دیں۔ اقبال کو میں پوچھا، میں کہ اقبال قیامت تک او بندہ جنہیں ساری زندگی ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی کدے سر نہ جھکایا ہوئے تے پورا عالم کفر انجمیاں پا کے رکھ دیتا ہوئے، تے ایک او بندہ ہوئے جنہیں ساری زندگی حق گل کدے بھی نہ کیتی ہوئے، تے اقبال ہے بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اقبال کو پوچھا نا کلندر لاہوری کو، میں اقبال ہے بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ اقبال نے چلے قیامت تک بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ میں کہا کیویں؟ اقبال کہتا ہے ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں ساری زندگی حضور دے دین واسطے اپنی معذوری بھی نہ ویکھی ہوئے، جنہیں گھروں چل کے کدے حضور دی طرح سے باہر نہ آئے ہوئے برابر ہو سکتے ہیں؟ اقبال نے چلے تو پاگل ہے، ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاق یہ خواجہ افلاق۔ انہی میں وہ تشریح نہیں کرتا کہ اقبال کتنے جا کے گل ماری۔ ہاں جڑا بندے دا غلام ہے انہوں کو پتا کہ جڑے بندے جناب وہ انہاں دی عشر تک بھی گل نہ ہونا ہے جی۔ اس واسطے میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں لاہور سے، اور یہاں سے میں نے کوئی وافظ نہیں جانا، میں نے یہاں سے سیدھا چیتا وطنی جانا ہے، چیچا وطنی جلسہ ہے وہاں جانا ہے، لیکن اتنا مقصد ہے کہ پنڈ میں آنے کا انہوں نے چیلم رکھا ہے، اور انہوں نے جو ختم پاکی محفل رکھی اس میں ہمیں بلایا ہے، اور ہم اور کوئی بات نہیں کر رہے۔ وجہ یہی ہے کہ اب قیامت تک رسول اللہ کے دین کی بات ہونی ہے۔ امت جب یہ کھڑی ہو جائے گی نا حضور کے نظام کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، پھر ہمیں سانو ملادہ بھی بیان کرنی آنی ہے، سانو سارا کچھ آنا ہے، سانو ہر چیز آنی ہے، لیکن ابھی اس وقت فی الحال امت کو بدر کی ضرورت ہے، احد کی ضرورت ہے، تبوک کی ضرورت ہے۔ جب فتح مکہ ہو جائے گا پھر سانو بھی میلاد تقریریں بڑی آنی ہیں، لمبی تقریریں آنی ہیں، سر لا کے تقریر آنی ہیں، ساری تقریریں، لیکن ابھی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ امت کھڑے ہو اور حضور کے ساتھ والہانہ محبت کرے۔ اور جب حضور کے ساتھ محبت ہو جائے گی نا تو وہ مالک بڑے کریم ہیں، وہ مالک جب آپ حضور کے ساتھ محبت کریں گے نا، اس قلب کو کبھی حضور کی طرف توجہ کر کے بھیجیں گے، یا رسول اللہ میں آپ کو غلام حاضر ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام میرے آقا مولا جل وگر ہے، زبیر بن عوام کی ڈیوٹی پتہ کیا لگی ہوئی ہے؟ وہ حضور کو پکھے سے ہوا دے رہے ہیں، ایسے کر کے پکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئی، کافی دیر کے بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے، فرمایا زبیر مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو، درمیان میں بند نہیں کیا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں، درمیان میں بند نہیں کیا۔ ذرا سنیے گا، آپ ان مالکوں کے ساتھ ہم ان بارگاہ کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں، لبیک والے، جن کو اگر پکھے سے ہوا دیے تو پھر دیکھیں انعام کیا ملتا ہے، ملتا ہے کیا کیا۔ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ذرا دامن پھیلا کے دے دیکھ، تو دنیا دارہ وال دامن پھیلانا، کدے حضور وال دامن پھیلا کے دے دیکھ، کدے حضور کو لو مانگ کے دے دیکھ، کدے حضور عزت دے آ کے دے دیکھ، حضور بیک نواز دے کتنا۔ زبیر بن عوام نے پتا کیا کیا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت سے آپ کو پکھے سے ہوا دے رہا ہوں، درمیان میں میں نے ہوا بند نہیں کی۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔
جلے جڑا حضور نو صرف پکھے نال ہوا دے تے جبریل عرش تو سلام پیش کرن آ جاون تے جڑا بندہ دن رات حضور دی عزت پہرا دیندا ہوے تے جس مرد کلندر نے پوری دنیا نو لبیک دے نعرے تے کھڑا کر دیتا ہوے تے جس مرد کلندر نے 12,000 شل کھا کے بھی ایک انچ بھی نہ پیچھے ہٹیا ہوئے اس مرد کلندر کا کیا کیا مقام ہوگا. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے مانگ تے شور بے پین والے. کبھی ادھر روٹی کھائی تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی حکومتوں کے درباروں پر کبھی کدھر. پیر نیک عالم شاہ فرمانے ٹکڑے مانگتے شور بے پین والے غر کال مقال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شے صفت قتال ہور ہوندے. عشق دا ذائقہ ذوق والا اے جڑی میری گلاں نا اے عام بندے نوں سمجھ نہیں آ سکدیاں. جڑا بندہ حضور دا عاشق ہے نا جنے دل وچ حضور نال انواع محبت ہے اونوں میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ میں گل کتے کر رہا. عشق دا ذائقہ ذوق والا عشق دا ذائقہ ذوق والا پتہ کیویں تساں تے میں اج 4 گھنٹے بیٹھ کے اسا کوئی حدود حق ادا کردا میں لاہور آ گیا بڑا جناب کوئی میں مارکا مار لیا نا نا جلیا. صحابہ نے تے حضور دی عزت انج کر کے پیرے دتے تے حضور نال انج کر کے محبت کیتی. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام احد دے وچ 70 زخم جسم تے لگے 70 زخم تے پتہ تیر آیا نا تے آپ نے آگے ہاتھ کر دیتا آپ دا ہاتھ بھی شل ہو گیا. ایک اور تیر آیا تے آپ تے سر تے لگیا سر بھی پھٹ گیا. حضور دا دفاع کردے کردے حضور دا دفاع کردے کردے 70 زخم جسم تے لگے ہوئے تے ہاتھ بھی شل ہو گیا سر بھی پھٹ گیا بے ہوش ہو گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا صدیق جا کر ان کے منہ پہ پانی چھڑکو. ذرا سنیے گا یہ ہے صحابہ نے محبت کی اور یہ محبت کرنے کا حق تھا حضور کے ساتھ یہ اور یہی طریقہ تھا. جب تک امت اس طریقے پر چل رہی تھی تو پھر اتنے سے بھی ہوتے تھے نا تو پوری دنیا پر غالب ہوتے تھے. اور آج 2 ارب مسلمان ہیں لیکن اتنا جو اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں لمحہ بعد کھلتا ہے گل کرنا لگا ڈرتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں کہا جلے نکلو تو صحیح اور نکلو تو صحیح. صحابہ نکلے نا صحابہ نکلے تو بدر پہنچ گیا. حضور اسی حاضر ہیں ساڑھے کو جو ہے اسی حاضر ہیں. اللہ نے کی فرمایا میرے حبیب ہے 3000 فرشتے اے 5000 فرشتے تے فرمایا میرے حبیب دے کان وچ جائے گا انی معکم رب بھی تاڑے نال. تو یہ رب بھی تاں تو بندہ پہلے میدان میں حاضر ہو جاوے. لبیک والے جو آپ کو تیار کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ حضور کے غلام میدان لگائیں. تو اللہ فرماتا ہے پتہ کیا ہے تساں قرآن پڑھتے جی کوئی نہیں. ظاہری بات ہے اپنے پتروں نے کہندے میرے پتر ABC پڑھے. کاش کہ اپنے پتروں تسی قرآن پڑھاندے ہوندے. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. یہ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا نہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہر طرف حضور قرآن پڑھے کوئی. اللہ فرمانا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ فرمانا وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ربنا اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے استقاموا پھر ڈٹ گئے پھر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی. ہم کٹ تو سکتے ہیں گھر بال اٹھا تو سکتے ہیں لیکن اس مشن سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے. تو پھر پتہ کیا ہوگا استقاموا کے بعد تنزل علیہم الملائکہ پھر ہم ان کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیں گے. تو بابا جی کھڑے ہوئے نا 2018 میں کھڑے ہوئے نا لوگوں نے بڑا ڈرایا حضور کیا ہوگا. فرمایا نہیں ہمارا کام ہے کھڑے رہنا ہمارا کام ہے. تو پھر 22 لاکھ ووٹ لبے یا کوئی نہیں لبے پوری دنیا میں پھر جنازہ کتنا سب تو بڑا ہویا. تو بات ہے کہ کھڑے ہونے والوں لیں جی بات کو میں مکمل کرتا چلوں. بس اتنی بات ہے جب حضور کے غلام جاگ پڑیں گے جب حضور نال اپنا مال اپنی ذاتاں اپنے زمیناں تے اپنے اولاداں تے جناب اے مال ڈنگر ویکھ کے نا حضور نال محبت نہ کرے کرو کہ میں بڑا کاٹن دا سوٹ پایا ہویا تے میں ہن لبیک دا نعرہ لاواں گا. جھلیا ایک وقت آنا تینوں اگلے نے غسال دے حوالے کر دینا تیری روح نکل جانی. تیرے ہاتھ اس دن تیرا دل کہے گا کاش کہ میں حضور واسطے ہاتھ چکدا. اس دن ہاتھاں کوئی نہیں اٹھنا. آج لبیک والے کہتے ہیں آج حضور واسطے ہاتھ جھکا. پھر پتہ ہے منظر کیا ہوگا قیامت کو جب سارے گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین سے لپ کے ہوں گے نا. گناہگار غدار نہیں غدار کے لیے معافی نہیں ہے. گناہگار جو ہوں گے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر لپ کے ہوں گے بوجھ کی وجہ سے گناہ
گناہوں کے گرے ہوں گے تو پتہ اس دن کیا منادی ندا دے گا، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا۔ ایس گل تو بات ہے بندہ ویسے حضور کا دامن چھٹ ہی نہیں سکتا ہے جی۔ جس دن ماں پیو بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ ہے قرآن فرماتا ہے قیامت دن ماں پیو پتر نو ویکھ کے نس پین گے کہ تے پتر میں کو نیکی نہ مانگ لے، تے پتر ماں پیو نو ویکھ کے نس پین گے تے ماں پیو میں کو نیکی نہ مانگ لے ون۔ تو اس دن یہ منظر ہوگا تو پتہ حضور فرمائیں گے انا لہا، تو میں آج حضور کا دامن چھوڑ دوں اس دنیا کی خاطر، اس 4 دن کی دنیا کی خاطر، 60 سالہ زندگی 70 سالہ زندگی کی خاطر میں حضور کا دامن چھوڑ دوں؟ نانا ذرا سنیں پتہ منظر کیا ہوگا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بس جب حضور کی باری آئے تو انہیں کہنا یار بس میرے کان اب بند ہیں، مولانا کوئی حضور کی شان سنا سکتے تو سناؤ، کوئی حضور کی عزت کی بات سنا سکتے ہو سناؤ، اگر کوئی اور بات کرنے تو حبیب بن زید کی طرح میرے کان بہرے ہیں، میرے کان تیری گل سن دے کوئی نہیں۔ تو پھر میں وہ بات سنائے جاؤں، درمیان میں بات رہ گئی علامہ عبدالغنی نابلوسی کی، بڑی کمال بات ہے، آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی کی جو کتاب ہے نا اس کے اندر آپ نے لکھا، آپ کو میں اس سے پہلے ایک واقعہ سناؤں۔ علامہ عبدالغنی نابلوسی کے مزار پر نا آج بھی حضور کے جو مواجہ شریف کے سامنے جالی لگی ہوئی تھی نا پرانے زمانے میں، تو وہ آج بھی جالی آپ کے مزار شریف پر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ پتہ کیسے پہنچی آپ کے مزار شریف پر جالی؟ حضور اس وقت کے بادشاہ کے خواب میں آئے، حکمران کے خواب میں آئے، حاکم وقت کے خواب میں آئے، تو حضور نے فرمایا جو میرے سامنے جالی لگی ہے نا یہاں نہیں جالی لگاؤ، اور یہ جالی اٹھا کر علامہ کے مزار پر لگاؤ، علامہ کے مزار پر لگاؤ۔ وجہ کیا بنی؟ اتنا بڑا انعام حضور کے مواجہ شریف کی جالی مزار پر لگ جائے، وجہ پتہ کیا ہے؟ علامہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا، بس ایک ہی جملہ ہونا ہے، ایک کی گل ہونی ہے بارگاہ مصطفیٰ وچ قبول ہو جاوے، اتنے ایک ہی گل ہونی، بابا لمحہ ہوتا ہے کہ بندے نے اوپر جانا ہے یا زمین پکڑنی ہے، ایک ہی لمحہ ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بلندیوں کو چھونا ہے یا پستیوں کو چھونا ہے، ایک ہی لمحہ ہوتا ہے۔ جب حالات خراب ہوئے پاکستان کے تو لمحہ ایک ہی تھا کہ بتاؤ بھائی یا حضور کے لیے اپنا سینہ حاضر کرنا ہے یا پھر ساری زندگی کا ذلت کا طوق پہننا ہے۔ تو امیر المجاہدین نے کہا نہیں میں ویل چیئر پر بھی ہوں تو لیکن حضور کی عزت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر لمحہ ایک ہی تھا، جب حضور کی طرف بڑھے تو پھر مالکہ نے کوئی کسر چھڑی جی، ہیں جی یہ تو وہ دنیا جنازے میں ہے جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے دیکھی ہے، جو اور لوگ آئے جو ہم دیکھ نہ سکے وہ کتنی دنیا ہوگی۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، وہ تو پھر یہ تو دنیا ہے جو حضور سے وفا کرے، یہ دنیا ہے۔ بابا جی تو پیر دے پتر سن، اے جناب بڑے چاچا جی بہن جی جناب دسو جی ساڑھے خاندان میں کوئی پیر ہے جی؟ کوئی پیر ہے جی ساڑھے خاندان میں؟ کوئی نہیں، 7.5 پشتے میں کوئی پیر کوئی نہیں، نہ پیر نہ پتر نہ کوئی حافظ نہ شیخ الحدیث، کوئی پیچھے اباؤ اجداد سارے حال چلانے زمینہ واڑا رہے، لیکن بزرگوں کی خدمت کرتے رہے، دلوں کا در کرتے رہے۔ پھر آپ نے پھر انعام کی رکھیا ہیں جی، پورے خاندان میں بابا جی جناب چمکا گیا ہیں جی، ایک بابا جی نکلے ہیں جی، نہ حافظ نہ شیخ الحدیث، کوئی نہ پیر نہ پتر، لیکن آستانہ بھی بن گیا، لبیک بھی بن گئی، پوری دنیا دے حضور دے غلام بھی آ گئے، مریدی بھی ہو گئے، پیر مرید بھی ہو گئے، اور جو دنیا تو گئے تھے پھر کروڑوں دنیا جنازے دے بچ آ گئی۔ تو یہ منظر ہے دنیا میں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ تو جب قیامت کا منظر ہوگا تو جب خود میرے آقا مولا بلائیں گے بھائی وہ ویل چیئر بابے نو لے کے آؤ، ہماری آج بھی تمنا ہے قیامت دن بابا جی چل کر نہ آئے، بابا جی ویل چیئر پر ہی آئیں، تو پھر حضور ان کو خود اٹھائیں ویل چیئر سے کہ یہ ہے وہ امیر وہ خاتم رضوی، یہ ہے وہ امیر المجاہدین۔ دنیا والوں کو بتائیں کہ تم نے اس کی قدر نہیں کی، دیکھو آج انعام کیا مل رہا ہے۔ کہ حضور اپنے دست مبارک سے امیر المجاہدین کو خود اٹھائیں اور پھر لبیک دا پیچھے نعرہ ہوئے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے، انسان نے بلندیوں کو چھونا ہوتا ہے یا پستیوں کو چھونا ہوتا ہے۔ علامہ نے اپنی کتاب میں پتہ کیا لکھا؟ علامہ نے فرمایا اللہ نے میرے کان آنکھ اس لیے پیدا نہیں کیے کہ میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی بات سنوں،
فرمایا اللہ نے میرے کان اس لیے نہیں پیدا کیے کہ میں حضور کے خلاف دنیا میں کوئی بات سن لوں، اور میری آنکھیں اس لیے نہیں بنائی کہ میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی چیز دیکھ لوں۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں اتنی بات مقبول ہوئی، حضور نے فرمایا میری جالی اٹھا کر علامہ کے مزار پر لگاؤ کہ واقعی اللہ نے یہ کان تو اپنے حبیب کی عزت کی سننے کے لیے بنائے ہیں، یہ آنکھیں تو حضور کی پیریداری کے لیے بنائے ہیں، یہ ہاتھ تو حضور کی عزت پر پیرا دینے کے لیے بنائے ہیں۔ تو فرمایا اس لیے نہیں بنائے کہ میں حضور کے بارے میں کوئی بات سنوں۔ ایک ہی لمحہ ہے نا، ایک ہی بات قبول ہوئی۔ تو بات ہے کہ ایک ہی بات قبول ہوتی ہے، وہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ہماری تقریر سننے کے بعد کہنا وہ مولوی آیا سی میں لگا رہا، انہوں پتہ کوئی نہیں۔ بے شک ہمیں پتہ کوئی نہیں، اتنا پتہ ضرور ہے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بس سمجھ آگئی میری گل؟ یہ محبت کرنے کا یہ انداز جھلیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کو 70 زخم بھی لگے ہوئے، کس کے لگے؟ تلوار اور تیر اور نیزوں کے زخم لگے ہوئے، ہاتھ بھی شل ہو گیا اور سر بھی پھٹ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے جب منہ پر پانی ڈالا تو ہوش آئی نہ، آنکھیں کھولی۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز، یہ ہے حضور سے والہانہ محبت کرنے کا انداز۔ پتہ ہے صحابی نے پتہ کیا، جب آنکھیں کھلی تو ایک ہی بات پوچھی، ما فعل رسول اللہ، صدیق مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا۔ تو پتہ ہے جب حضور نے اپنے غلام کی یہ محبت دیکھی نا کہ 70 زخم بھی لگے ہیں جی، سر بھی پھٹ گیا، ہاتھ بھی شل ہو گیا، نہ ہائے کی نہ وائے کی، جب حضور نے یہ دیکھا تو فرمایا قد آؤ جب تھا۔ فرمایا آج طلحہ بن عبید اللہ نے جو اپنے نبی کے ساتھ اظہار وفا کیا ہے نا، اظہار محبت کیا ہے، تو فرمایا طلحہ بن عبید اللہ نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے، جنت اپنے اوپر۔ ہاں اوجب یوجب، علماء بیٹھے ہاں جی، اوجب یوجب ایجاب کا معنی کیا ہے؟ واجب کرنا، اور وجب یجب وجوب کا معنی ہے واجب ہونا۔ فرمایا جنت واجب ہوئی کوئی نہیں، طلحہ بن عبید اللہ نے جو اپنے نبی کی عزت پر آج پیرا دیا ہے اور غلامی کا اظہار کیا ہے، جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ جی حضور جنت بانٹ رہے ہیں، ایک صحابی پیرا دے میں تو حضور جنت دے رہا ہے، پر میں جنت واجب ہوئی نہیں، جنت چھک کے اپنے ہوتے واجب کر لی اس نے اپنے نبی کی عزت پر پیرا دینے کی وجہ سے۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ جنہوں میری گل سمجھ آئی نا ادھر ہاتھ بلند کرے نا، میں ان نعرہ لوانا، بس گل مک گئی۔ جن ہاتھ تھلے ہیں کیا اس کے ہاتھ کسی اور کے لیے ہیں؟ اتنی گلا صحابہ نے اپنے ہاتھ بھی قربان کر دیتے، اپنا سر بھی قربان کر دیتا، تو اسے ہاتھ چکن، ہاتھ اینڈ سے جڑے بیٹھے سارے آ چکو بھائی، سارے آ چکو، سارے جڑا ہاتھ نہیں چکے گا میں ان دے واسطے پھر انہیں اپنی اپنی قسمت ہے۔ فرشتے تے لکھ رہے ہیں کہ فرشتے لکھ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ حضور واسطے آ چکو تو ہاتھ نہیں چک رہا، تے اللہ تعالیٰ پھر سارے دن ہاتھ تھلے ہی رکھے پھر دنیا بھی بھی پھر قیامت والے دن میں جب دل چاہے نا۔ میں ایتھے بھی سنا جب قرآن پاک دیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ فرمانا جب قیامت دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا، قرآن مجید اللہ ارشاد فرمانا جو اللہ قیامت دن حکم دے گا نا سارے مسلمانوں مومنانوں کے سجدہ کرو مینوں، جڑے کافر ہون گے نا انہاں دا دل اس دن چاہے گا کہ اسی مسلماناں سجدہ کریے، اللہ فرمانا اسی انہاں دی اس دن گردن وچ سریا پا دیاں گے۔ اس دن وہ سجدہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ سجدہ کیوں کہ پہچانے جائیں گے روئے معاشر میں کہ یہ وہ کفار ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اور جنہوں نے آج حضور کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کل قیامت کو دیکھنا کہ صدیق اکبر بھی نعرہ لا رہے، آج تک نعرہ تو بغیر گل کوئی نہیں، کل جب تو ہاتھ اٹھانا چاہے گا نا قیامت ہاتھ کہیں گے ہون کوئی نہیں اٹھنا، تو آج حضور کے ساتھ آج حضور کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پورے ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، لو جی رہے گا ایک منٹ، رہے گا یوں ہی ان کا۔ یار میں تو اتنی ساری تقریر سنا دیتی، حضور دی محبت دی گل کی تھی، تسی ڈھلا نعرہ لا رہے ہو، ڈھلا نعرہ لا رہے ہو، نہیں حضور دے غلام شور تکبیر سے میں تو جان تے نہیں چھوڑنی ہے، میں تے تقریر لمبی کر دینی ہے، نعرہ تے لوانا ہے اسی، اے نعرہ تے لانا ہے اسی، اس نعرے سے تو پوری دنیا کو تکلیف ہے، اپنا کو بھی اور منافقوں کو بھی تکلیف ہے، سب کو لبرل کو کفار کو تکلیف ہے کہ حضور دے غلام کیڑے آ گئے، تو ہم انہوں کہتے ہیں کہ یہ وہ حضور کے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں، تو اس لیے آپ نعرہ بھی ایسا لگائیں کہ ادھر آواز جاوے، اسلام آباد تو نیڑے پیدا نا،
نیڑے اسلام آباد آواز جاوے کہ نہیں بھائی لوگ تکیے تھے جناب حضور دے غلامہ نعرہ لایا انہوں نے ایوان بھی ہل گیا کہ نہیں نہیں اب محمد عربی کے غلاموں کا دور آ رہا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت۔ ہن لبیک نعرہ تسی لانا جی تساں دیسی گھیو کھاندے ہو دودھ پیندے ہو انہاں تے نعرہ بھی اینج لانا، بل کر کے نعرہ لانا ہے، تمبو بھی گواہی دے کہ حضور تہاڈا نعرہ لے تے میں تمبو بھی چک دیتا سی، اینج کر کے نعرہ لانا لبیک سپیکر تو بغیر لبیک لبیک سبحان اللہ۔ بس اتنی سی بات، جب حضور کے غلام ایسے محبت کرنے لگیں گے تو پھر پتہ کیا اسی نعرے پر جینا ہے، اسی نعرے پر مرنا ہے، اسی نعرے پر کل اٹھنا ہے، تو پھر منظر پتہ کیا ہوگا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے۔